میں تو نہیں اقبال پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درب و کرب، اور پیر رومی آ امام راستاں، آشنائے ہر مقام راستاں، پیر رومی روشن ضمیر آ امام اولین و آخرین۔ پھر اقبال ہے نا، سارا کچھ پڑھ لیے جناب، سرود رفت آباد آیت کے نایت، از نسیم حجاز آیت کے نایت، سر آمد بروزگار ای فقیرے دگر دانائے راز آیت کے نایت۔ اقبال تا اپنے شعروں تے بھی ناز کر کے کہندا یا رسول اللہ فقیرم ہر چے خواہم استو خواہم دلے کوہ خراش از برگے کاہم، کہندا یا رسول اللہ جو کچھ منگاں گا تہاڈے کو منگاں گا، اس واسطے کہ میرے شعراں چ او دبدبا اور او روپ پیدا کر دیو کہ پہاڑ دے سامنے بھی پڑے جان تے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک بال ہے اور کہندن کہ جدو غازی علم الدین دا جنازہ ہونے لگیا نا تے بڑے بڑے مجذوب جنہاں ساری زندگی کدی گل نہیں سی کیتی وہ باہر نکلے اور لوگاں نوں کہندے پھرن اور جنہیں جنت لینی علم الدین دے جنازے وچ پہنچو، جنہیں جنت لینی علم الدین دے جنازے وچ پہنچو، اور یہ صداواں لاندے پھرن کہ صدائے صلی علی ہر لب کو چوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اے علم الدین دے جنازے وچ رنگ بنیا۔ بہرحال اسا علم الدین دا جنازہ تا نہیں ویکھیا، اسا غازی گر امیر المجاہدین دا جنازہ ویکھیا۔ علم الدین تا ایک علم الدین ہے نا، امیر المجاہدین نے تا کئی علم الدین امت رو پیدا کر کے دے دیتے۔ بہرحال غازی علم الدین جدو آخری وقت آیا نا قبر اتارن لگے تے علامہ اقبال آخری بند کھولن واسطے تڑیاں نہیں کھول دے، کفن دیاں کھولن واسطے تھلے اتریا نا تے علامہ اقبال غازی علم الدین کی جناب اس طرح میت تے جھک گیا اور غازی علم الدین نال گل کیتی، پھر روندے ہوئے چھاڑ مار کے باہر نکلیا، روندے ہوئے باہر نکلیا اور شاہ نے کہنے لگا شاہ جی اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ لوگوں نے بعد چوں پوچھا تو علم الدین نو کی کیا؟ علامہ اقبال کہنے لگا کہ میں علم الدین نو یہ کیا کہ غازی تو حضور دے نام تے جان دے کے جا رہا، حضور دی بارگاہ جدو پہنچے تے میرا بھی سلام آکھی، تو انہوں پوچھا گیا کہ جو تینوں علم الدین نے جواب دیتا ہو دس، وہ کہنے لگا بر ممبر نہ تواں گفت بردار تواں گفت۔ انہوں نے کہا اے راز دی گل ہے اقبال اپنے جیندے عزیز کسے نوں نہیں دس سکدا کہ علم الدین نے مینوں جواب بابا جی کہندے سن کہ میرا وجدان ہے کہندا علم الدین نے کیا ہونا اقبال ذرا جلدی باہر نکل، حضور دے آن دا ٹائم ہو گیا، میں کھڑے ہو کے زیارت کرنی حضور دی، بس اتنی بات ہے، تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ۔ اور بھائی اسی ترخانہ دے منڈے نوں بھی سلام پیش کرن جانے ہاں صرف ایک وجہ نال کہ وہ حضور دے نال وفادار ہے، اور قیامت تک جس نوں بھی منیا جائے گا وہ حضور دی وجہ نہ منیا جائے گا، اور کسے وجہ نہ کیا اور کوئی منان دی وجہ ہے ہی نہیں۔ او تا حبشے دا بلال ہوئے اور فاروق اعظم ویکھ کے کہن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار، اور ابو بکر نے جس نوں آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڈا سردار۔ بس اساں جس نوں بھی مننا کس دی وجہ نہ مننا بھائی؟ میں آپس اسی اعلی حضرت بریلوی نو کیوں منیا؟ کس دی وجہ؟ ذاتی حیثیت سے منیا؟ وہ عالم بڑے بڑے سنتاں منیا اور فاضل بڑے بڑے سلطان منیا؟ نہیں حضور دی وجہ نہ منیا۔ اور اسی بابا جی نو کیوں منیا؟ اسی قیامت تک جس نو منیں گے حضور دی وجہ نہ منیں گے۔ ساڑھے کو معیار ایک ہی ہے اس واسطے کہ جناب نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہما آفتاب گوین۔ بس کائنات جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا اگے حضور دی ذات کھڑی، اور صرف دنیا تے نہیں کل قیامت دا دن ہے، اولین و آخرین جمع ہون گے۔ جی حضرت آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی، اتھے آکسی ہکا نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال۔ میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا، سر تے چاکے تو ایباں دا بھارا، لامی پرید تو شاہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال۔ میرے علی تو کیوں پھرے اداسی، آج کل سونا آگل لاسی، حسن خوشیاں تے غم جاسی، میں ملساں لمیاں کر باہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال۔ قیامت والا دن بھی ہوئے گا نا، تے قیامت والا دن بھی اللہ نے کسی اور شے واسطے نہیں رکھیا، فقط اتنا سبب ہے انعکاس بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ پہلی امت آئیاں انہاں دے انبیاء نے کیا
ایک نبی خاتم الانبیاء نے آنا، ایک نبی ختم المرسلین نے آنا، انہاں دی اے شاناں ہون گیاں، انہاں دی اے شاناں ہون گیاں۔ میں تے گل کری جاواں، اے علماء بیٹھے ایک گل کری جا، اعلیٰ حضرت دا دامن تھام کے گل کرنا، اعلیٰ حضرت دا دامن تھام کے۔ اعلیٰ فرمایا گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ میں اعلیٰ حضرت کہندے جڑے انبیاء نو 40 سال بعد اللہ نے رتبہ دیتا نا، امام الانبیاء جدو پنگوڑے دے اندر کھیل رہا سا نا، اللہ نے اس تو زیادہ رتبہ پنگوڑے دے اندر دے دیتا۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ بس حضور دی شان براء الورا، پہلے انبیاء ہے انہوں نے اپنی امتوں نو کیا، امام الانبیاء کے انہوں دی اے شان ہوئے گی، انہوں دی اے شان ہوئے گی، انہوں دی اے شان ہوئے گی۔ جناب یوسف نے کیا، جناب یعقوب نے کیا، جناب ابراہیم نے کیا، جناب اسماعیل نے کیا، جناب نوح نے کیا، جناب الیاس نے کیا، جناب موسیٰ نے کیا، جناب ہارون نے کیا، جناب عیسیٰ نے کیا۔ اپنی امتوں کے حضور نے آنا، انہاں حضور نو دیکھیا کوئی نہیں دنیا تے، نہ حضور دیا شانہ سن سکے، بس ایہی سنتے رہے کہ امام الانبیاء نے آنا، دیکھ نہ سکے۔ اللہ نے معاشرت دا دن رکھے ہی اس واسطے کہ جڑے پہلے گزر گئے او بھی کٹھے ہون، جڑے بعد چوانا او بھی کٹھے ہون، جنہاں منیا او بھی کٹھے ہون، جنہاں نہیں منیا او بھی کٹھے ہون کہ میرا محبوب تشریف لے کے آ رہا بس۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر بڑا عجیب منظر بنیا، فرمایا عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اے جدو عید آندی نا تے چند چڑھدا تے اچانک چند نظر آ جاوے تے لوگ کہندے نو جی مبارک ہوئے، سویرے عید ہو گئی، اعتکاف والے گھر چلو، چلو جی جناب بازار سج جاندے ہیں، سوئیاں لین چلے جاندے ہیں، او خوشیاں آ رہی جی سویرے عید ہون لگی۔ تے اعلیٰ دے فرماندے ہیں جدو قیامت والے دن سارے گناہگار اپنے گناہاں وچ غرق ہون گے، سارے جناب دنیا پریشان، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضور دے آخری امتی تک سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور دے بوئے تے، سارے پریشان ہوں گے۔ عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال، کیا امام الانبیاء جدو تشریف لے کے آن گے حضور دے مبارک پاؤں دے مبارک انگوٹھے دا ناخن این کر کے قوم نو جناب سارے نو نظر آئے گا تے وہ کہن گے او ساڈی شفاعت دا چند چڑھ گیا، حضور تشریف لے کے آ گئے بس۔ بس حضور نہیں آنا تے گل بننی، ہر جگہ حضور نہیں کام آنا، ایتھے بھی اوتھے بھی، دنیا تے بھی، قبر تے بھی، حشر تے بھی، جناب میزان تے بھی، پل صراط تے بھی، ہر جگہ حضور نے کام آنا۔ اس واسطے اسا وفا حضور نال کرنی، بس اتنی بات ہے۔ بابا جی کہندے سن میدان معاشر زبانہ باہر آئی ہون تے اسی حضور کو حوض کوثر تے جائیے یا رسول اللہ ایک جام دینا، تے حضور نے کہنا میری عزت دا مسئلہ آندا سی، تو کہندا سی سیاسی مسئلہ، اے مولویاں دا مسئلہ، اس واسطے جدو اسی جاواں گے نا تے اسی کہاں گے یا رسول اللہ لوگ کہندے سن کہ ناموس رسالت دا مسئلہ سیاسی کر دیتا گیا، اے تہاڈا نعرہ سیاسی کر دیتا گیا، اسی کیا ہوئے تسی انہاں دے کہندے ہو اسی تہاڈی گل نہیں مننی، اساں صرف حضور دا نعرہ لانا، اور دنیا تے بھی لانا، قبر وچ بھی لانا، اور حشر وچ بھی لانا۔ اس واسطے ساڈے بابا جی سانو 3 لبیک کہہ کے گئے، لبیک لبیک لبیک، 3 باری لبیک ہے نا، اس واسطے کہ لبیک دنیا تے بھی لبیک، کل قبر چ بھی لبیک، تے انشاءاللہ کل حشر وچ بھی لبیک۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک